لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے، احقر کے مضامین و مقالات کا مجموعہ ہے، جسے میری شاگردہ عزیزم ڈاکٹر ریشما تزین نے انتہائی سنجیدگی و متانت سے ترتیب دیا، طباعت کی تمام تر ذمہ داری قبول کی اور اسے بحسن خوبی تکمیل تک پہنچایا۔ مجھے اطمینان ہے کہ وہ ذمہ داری اور سلیقے سے کام کرنے کی عادی ہیں۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور عزیزم ریشما کے لیے دعا گو ہوں۔ کتاب میں شامل تمام مضامین مختلف اوقات میں تحریر کیے گئے ہیں، جو مختلف رسائل و جرائد میں شائع بھی ہو چکے ہیں۔ بالخصوص انجمن ترقی اردو ہند دہلی کے ہفت روزہ ہماری زبان میں اہتمام سے شائع ہوئے ہیں۔ اس سے مجھے لکھنے کی تحریک اور تقویت حاصل ہوئی۔ اس حوصلہ افزائی کے لیے مدیر محترم جناب اطہر فاروقی صاحب اور شریک مدیر محترم محمد عارف خان صاحب کا شکر گزار ہوں۔ بزرگ فکشن نگار محترم قاضی مشتاق احمد صاحب نے اس کتاب کا عنوان تجویز فرمایا اور مشوروں سے نوازا۔ میں قبلہ قاضی مشتاق صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بزرگ شاعر و ادیب پروفیسر حمید سہروردی صاحب نے ناچیز کے کچھ مضامین پڑھ کر پسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا اور اسے کتابی شکل میں شائع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت کی ایما ہی کتاب کی اشاعت کا سبب ہے۔ پروفیسر صاحب نے عذرائے محبت و شفقت کتاب پر مختصر اور جامع تحریر مرحمت فرمائی۔ اس کے لیے احقر موصوف کا شکریہ کے ساتھ ممنون ہے۔ اجین یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو پروفیسر غلام حسین صاحب نے احقر کی درخواست پر گراں قدر سطور مرحمت فرما کر کتاب کی وقت میں اضافہ فرمایا، نیز حوصلہ افزائی سے نوازا۔ میں موصوف کا سپاس گزار ہوں۔ یہ سطور لکھتے ہوئے مجھے نہایت افسوس ہو رہا ہے کہ پروفیسر غلام حسین صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ 14 اگست 2023 کو حرکت قلب مند ہو جانے سے وہ اجین میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یونیورسٹی میں کام کے سلسلے میں وہ اکثر ناگپور تشریف لاتے تھے۔ خاکسار سے خاص انسیت و محبت رکھتے تھے۔ فون پر بھی ان سے رابطہ رہتا تھا۔ وہ مخلص اور خوش مزاج طبیعت، نہایت شریف النفس اور با اخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں اردو فارسی زبان و ادب پر اچھا عبور حاصل تھا۔ ان کے علمی و ادبی مضامین ملک کے موقر اور معیاری رسائل و جرائد میں اہتمام سے شائع ہوتے تھے۔ غلام حسین صاحب کی اچانک رحلت علم و ادب کا بڑا خسارہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناسپاسی ہوگی اگر میں مخلص دوست اور شاعر شیخ عبد الوحید صاحب، سابق اسسٹنٹ جنرل مینیجر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا شکریہ نہ ادا کروں کہ موصوف مجھے مفید مشوروں سے ہمیشہ نوازتے رہتے ہیں۔ اس طرح برادر محترم محمد خضر حیات صاحب کا تہ دل سے ممنون اور شکر گزار ہوں کہ ہر قدم پر وہ رہنمائی کرتے ہیں اور میری ہمت بڑھاتے ہیں۔ اہل علم و ادب کے لیے یہ خبر باعث رنج و غم ہوگی کہ برادر بزرگ محمد خضر حیات صاحب 13 اکتوبر 2024 کو ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ مرحوم کی رحلت سے میں ایک مشفق مہربان مربی سے محروم ہو گیا۔ میرے لیے وہ شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بھائی جان کی مغفرت فرمائے اور کرور کٹور جنت نصیب فرمائے۔ مدیر الفاظ ہند جناب ریحان کوثر اور جناب توفیق احمد نے کمپوزنگ سے طباعت تک تعاون فرمایا۔ ان دونوں حضرات کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ میری اہلیہ، بیٹے اور بہوؤں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ میرے علمی و ادبی مشاغل میں یہ لوگ اس طرح معاونت کرتے ہیں کہ گھر میں خوشگوار ماحول بنائے رکھتے ہیں۔ اس نعمت غیر مترقبہ پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اپنی اکلوتی بیٹی حمیرہ جبین حال مقیم جدہ سعودی عرب کو یاد نہ کرنا اللہ کی ناشکری ہوگی کہ بیٹی حمیرہ میری ادبی، علمی و تعلیمی کاوشوں پر کھلے دل سے خوشی و مسرت کا اظہار کر کے مجھے
نہال کر دیتی ہے۔ اللہ اسے خوش رکھے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ والسلام، محمد اظہر حیات۔ ڈاکٹر اظہر حیات نثر نگار، ترجمہ کار، صحافی، افسانہ نویس کے علاوہ تدوین کاری کے حوالے سے اردو دنیا میں اپنا انفراد و اعتبار رکھتے ہیں۔ موصوف ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اپنے دیار کے ادب سے ادبی دنیا کو متعارف کروانے ان کے قلم کی ممتاز ترین خوبی ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات کی تحریرات جذبات کی تہذیب، فکر انگیزی، مشاہدی کی باریکی، متنوع تجربات، تخلیقی بصیرت، سنجیدہ خیالی، فراست و وضاحت اور جامعیت سے مرزہ و منور ہے۔ وہاں میں مسرت ہے کہ ڈاکٹر ریشمہ تزین نے ڈاکٹر اظہر حیات کی گراں قدر تحریروں کو ترتیب و تدوین کر کے ایک نئی بات نکل آئی ہے عنوان کے تحت کتابی شکل میں شائع کر کے اہم فریضہ انجام دیا ہے۔ انہیں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے کتاب میں موجود ڈاکٹر غلام حسین مرحوم سابق صدر شعبہ اردو گورنمنٹ مادھو پی جی کالج اجین کا ہے۔ آپ کے انتقال کے باعث آپ کا یہ مضمون میں محمد عامر آفاق پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نیک خواہشات۔ فی زمانہ سرزمین ناگپور کو جو اہمیت اور مرکزیت حاصل ہے، اس سے اہل دانش و بینش بخوبی واقف ہیں۔ اس منظرنامے میں اردو زبان کی شیرینی اور جلوہ گری کو برقرار رکھنے والوں میں جو قابل قدر ہستیاں محبانہ اور مخلصانہ کردار ادا کر رہی ہیں، ان میں ڈاکٹر اظہر حیات کا نام نامی شامل ہے۔ موصوف نے طالب علمی کے زمانے سے ہی اپنے قلم کا جادو جگانا شروع کر دیا تھا۔ منزل اول ہی میں انہیں اس امر کا عرفان ہو گیا تھا کہ قلم گویت کے منشاہ جہنم، اور پھر تدریس، تصنیف، تالیف اور ترجمے کو انہوں نے اپنا وظیفہ حیات بنا لیا، جس سے وہ اہل علم کے مرکز نکاح بن گئے۔ بسا اوقات لوگ بیماری اضمحلال میں قلم طاق پر رکھ دیتے ہیں، مگر ان کا یہ آلہ اس میں انہیں راحت و مسرت اور طمانینت کا احساس ہوتا ہے۔ بھلے ہی آج جناب ملازمت سے سبکدوش ہو گئے ہیں، مگر اب بھی علمی و ادبی اور دیگر تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ اہل علم حضرات سے خوشگوار مراسم بنائے رکھنا آپ کا شیوا ہے۔ اردو اور مراٹھی زبان سے انہیں یکساں انسیت ہے۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے ڈاکٹر اظہر حیات کے مضامین اور مقالات کا مجموعہ ہے، جس کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قلمکار نے اپنی مافیوز ضمیر کو الفاظ کے قالب میں احسن اور نفیس طریقے سے ڈھالا ہے۔ یہی تو ادب کی خوبی ہے۔ سچ ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ مقام مسرت ہے کہ ڈاکٹر ریشمہ تزین نے اس مجموعہ مضامین کی ترتیب و تدوین کی ذمہ داری قبول کی اور ایک مربوط و مفصل پیش لفظ سپرد قلم کیا۔ اس سے ان کے ذوق اور دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مضامین و مقالات کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے حلقہ علم و ادب میں خاطر خواہ پذیرائی حاصل کرے گا۔ شکریہ۔ انمول خدمتیں ہیں ان کی میری نظر میں، اردو کے ہیں نگہبان اظہر حیات صاحب۔ مشہور دوستوں میں حق گوئی کے لیے وہ بے باک سچے انسان اظہر حیات صاحب۔ روشن کرے وہ شمع دنیا میں علم و فن کی، استاد فخر دورہ اظہر حیات صاحب۔ تعمیر ان کا موقف، خدمت کا شوق بے حد،
تخرید سے گریزاں اظہر حیات صاحب، اللہ کے کرم سے کر آئے ہیں وہ حج بھی، قسمت پہ اپنی شاداں اظہر حیات صاحب، دل دادا وہ ادب کے اردو پہ جان چھڑ کے، ہر حال میں غزل خواں اظہر حیات صاحب۔ احساس فرض ان کو، محنت کا شوق ان کو، مصروف کار ہر اظہر حیات صاحب، جوہر دکھا کے اپنے میدان مفن میں کرتے ہیں سب کو حیران اظہر حیات صاحب، دشوار کام کو بھی دشوار وہ نہ سمجھے، فوراً تلاش امکان اظہر حیات صاحب، زلفے زباں سوارے بیکار وہ نہ بیٹھے، چھانے ادب کی گلیاں اظہر حیات صاحب، پھر سوست سے کچھ بھی مطلب نہیں ہے ان کو، سب کی خوشی کے خواہاں اظہر حیات صاحب، گہرائیوں سے دل کی سب کی ترقی چاہے، ملت کے غم میں گریا اظہر حیات صاحب، سب لوگ مانتے ہیں اچھا صحافی ان کو، اس فن کے مرد میدان اظہر حیات صاحب، مل جل کے ہندو مسلم خدمت کرے وطن کی، رکھتے ہیں دل میں ارمان اظہر حیات صاحب۔ دنیا ہے گلستان تو وہ ایک اچھی مالی، فن کی کھلائی کلیاں اظہر حیات صاحب، احسان یاد رکھے اللہ کے ہر دعا، ہر وقت شاد و خنداں اظہر حیات صاحب۔ ایسا ادب شناس کی جس کا نہیں جواب، وجہ میں ادب میں اس کا ملے کیا کہیں جواب، ظاہر بھی اس کا ایک ہے باطن بھی اس کا ایک، صورت بھی اس کی نیک ہے سیرت بھی اس کی نیک، ہر وقت مستعد ہے وہ اردو کے واسطے، تتلی ہو جیسے پھول کی خوشبو کے واسطے، رہتا ہے فکر شعر و ادب میں وہ صبح و شام، اس انجمن میں اس کا ہے اپنا الگ مقام، حاصل ہے دسترس اسے حرف و بیان پر، کرتا ہے فخر خوب وہ اپنی زبان پر،
यारों का यार प्यार प्यार पैगाम बल वही, हर किस्साए वफा से सदा बाखबर वही। उसने जलाए कितने दिए हर मकाम पर, रोशन हुए चराग कई उसके नाम पर। तहकीको जस्तुजू में है हासिल उसे कमाल, वो कमाल ऐसा कि जिसकी नहीं मिसाल।